تو حضور علیہ السلام نے حکام کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ بشرو، خوشخبریاں پھیلاؤ اور نفرت سے گریز کرو، ویسرو، اور لوگوں کے معاملات کے اندر آسانیاں کرو، ولا تعسرو، تنگی نہ کرو۔ آج معاملہ الٹ ہو رہا ہے، لوگوں کے معاملات کے اندر تنگی زیادہ ہو رہی ہے، انہیں پریشان زیادہ کیا جا رہا ہے۔ حضور نے تو فرمایا تھا آسانی کرنی ہے، حاکم وقت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جس وقت وہ اللہ کی مخلوق پر حکومت کے لیے مقرر ہو تو وہ لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کو تنگی کے اندر مبتلا۔ اور یہ کام اگر دیکھنا ہے تو دور صحابہ کے اندر دیکھیں، خلفائے راشدین کی خلافت کے ادوار کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اندر ان چاروں ڈیوٹیوں کو نافذ فرمایا، تنگیوں کو دور کیا اور آسانیوں کو کیا کیا، پیدا کیا، لوگوں کے اندر آسانی کے معاملات جاری فرمائے۔ تو آج آسانیاں ہو رہی ہیں، تنگیاں ہو رہی ہیں، تنگی در تنگی ہو رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میری امت کے حکماء، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور آگے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سبحان اللہ، اب یہ بھی روایتیں ہیں، یہ بھی جمعے کا موضوع ہونے چاہیے، یہ بھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین ہیں، اس کو بھی ممبروں پر بیان ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اپنی امت کی تعلیم کے لیے ان باتوں کو ارشاد فرمایا۔ اب آج لوگ وفاداری کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اپنے غلاموں کو وفاداری کا درس دیا کہ تم نے غداری سے کام نہیں لینا، تم نے اپنے ملک اور ملت کے ساتھ وفاداری والا کام سر انجام دینا ہے۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ حدیثیں بیان کی جائیں تو معاشرے کے اندر غداری ختم ہو۔ آج ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ملک کا کھا رہے ہیں اور ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ کتنے وہ لوگ لوگوں کے بھی مجرم ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے بھی مجرم ہیں کہ کھاتے اس ملک کا ہے لیکن اسی ملک کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، اس ملک کی جڑوں کو۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدیاں پہلے ہمیں یہ ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب یہ جو روایت ہے، اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الغادر ينصب له لواء یوم القیامہ، غدار کے لیے قیامت کے دن جھنڈا گاڑا جائے گا۔ جب قیامت والے دن غدار شخص لایا جائے گا جس نے اپنے ملک سے غداری کی، ملک کے اندر رہنے والے لوگوں سے غداری کی، حضور فرماتے ہیں کہ ایسا غدار جو ہے قیامت والے دن لایا جائے گا۔ کس حالت میں لایا جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی پشت پر غداری کا جھنڈا گاڑا ہوگا۔ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی اس وقت، لوگ جس وقت اس کو دیکھیں گے، یار یہ کیسا شخص ہے، اس کی پشت پر ایک جھنڈا گاڑا گیا ہے۔ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے ملک اور ملت کے ساتھ غداری کی، ملک اور ملت کے ساتھ غداری کی۔ تو حضور فرماتے ہیں فَيُقَالُ هَذَا غَدْرَةُ فُلَانٍ ابن فلان، کہا جائے گا یہ فلاں ابن فلاں کی غداری ہے، اس نے دنیا کے اندر غداری کا سلسلہ کیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر
میدان محشر کے اندر اس کی پشت پر ایک جھنڈا گاڑا جائے گا جس سے ہر بندہ پہچانے گا یہ کون آ رہا ہے، یہ ملک و ملت کا غدار آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک کے ساتھ وفاداری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ملک کے ساتھ، ملک کے جتنے ادارے ہیں ان کے ساتھ شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے۔ اور آگے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو آگے میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ یوم القیامہ، ہر غدار کا جھنڈا اس کے پشت کے پاس ہوگا، اس کے جو پچھلا حصہ ہوتا ہے یہاں پر جھنڈا جو ہے وہ گاڑا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یوم القیامہ یرفع لہ بقدر قدرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر غدار کا جھنڈا قیامت کے دن اس کی غداری کے مطابق اونچا کیا جائے گا۔ جو جتنا بڑا غدار ہوگا اس کا جھنڈا اتنا ہی اونچا ہوگا، وہ نشانی اور علامت ہوگی کہ یہ سب سے بڑا غدار آ رہا ہے۔ یعنی قیامت والے دن جو ہے اس کے اس برے عیب کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے عیاں فرما دے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا آگے؟ حضور نے فرمایا ہوشیار ہو، عوام کے سلطان کی غداری سے بڑھ کر کوئی غداری نہیں ہے کہ جو مسلمانوں پر حاکم وقت مقرر کیا جائے اور رعایا میں سے کوئی اس کے ساتھ غداری کرے۔ حضور نے فرمایا اس سے بڑی کوئی غداری۔ اب اس کے معنی جو ہیں وہ محدثین تین طرح کے اس کے معنی بیان فرماتے ہیں۔ پہلا اس کا معنی یہ ہے سب سے بڑا غدار وہ ہے جو مسلمانوں کی مرضی کے بغیر ان کا امیر بن جائے، ان کا، جس طرح یہ غداری یزید نے کی تھی، مسلمانوں پر جابرانہ انداز سے امیر بننا چاہا، تو قیامت والے دن یہ حشر یزید کا ہوگا کہ اس نے غداری کی اور جابرانہ طور پر مسلمانوں پر کیا ہو گیا، حاکم کے طور پر مسلط ہو گیا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے وہ بادشاہ بڑا غدار ہے جو مسلمانوں کے حقوق ادا نہ کرے، جو مسلمانوں کے حقوق ادا نہ کرے، جو رعایا میں سے اہل ہیں اس کو بھول جائے اور جو نکمے ہوں ان کو عہدہ دے دے۔ اب ایسا بادشاہ بھی کیا ہے، غدار ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے منصب کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں فلاں عہدے کی، یہ فلاں بندہ جو ہے یہ صاحب صلاحیت ہے، اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ یہ اس فلاں ادارے کو چلا سکتا ہے، یہ فلاں نظام کو چلا سکتا ہے، اس کو بھول جائے، لیکن جو نااہل ہے اس کو اس عہدے پر بٹھا دے۔ اب آپ مجھے بتائیں آج بھی یہ صورتحال پیش آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر آپ اس چیز کی، اس کا جائزہ لیں، کتنے ایسے عہدے ہیں جس پر نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس عہدے کے اہل ہی نہیں ہیں، ان کو وہاں پر بٹھایا گیا ہے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ جو غداری کرے گا قیامت والے دن اس کی پشت کے اندر اس کی غداری کے مطابق جھنڈا گاڑا جائے گا۔ کتنی بڑی ذلت و رسوائی ہوگی قیامت والے دن کہ پورے اعلی معاشر کے اندر لوگ دیکھیں گے یار یہ غدار آ رہا ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی محدثین بیان فرماتے ہیں بڑا غدار وہ شخص جو بادشاہ اسلام سے بدعہدی کرے، اس سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کرے۔ بادشاہ اسلام سے کیے وعدے، اب بادشاہ اسلام نے کسی منصب پر اس کو مقرر کیا اور اس سے وعدہ لیا ہے تم نے خیانت نہیں کرنی،
تم نے اپنا کام دیانتداری سے کرنا ہے، کسی سے تم نے رشوت نہیں لینی، اپنے منصب کو ناجائز طور پر استعمال، یہ سارے وعدے ہوتے ہیں نا جس وقت عہدہ سپرد کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ عہدے پر مقرر ہونے کے بعد ان سارے وعدوں کو کیا ہو جائے، بھول جائے، تو ایسا شخص بھی کون ہے؟ وہ اپنے عہدے سے غداری کرنے والا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کون سا محکمہ ایسا ہے جس کے اندر آپ کو دیانتداری نظر آئے گی؟ الا ماشاءاللہ. یہ سب سے بڑی قوموں کا زوال ہے کہ جس معاشرے کے اندر خیانت عام ہو جائے، جس معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہو جائے، جس معاشرے کے اندر ظلم اور بربریت عام ہو جائے، پھر اس معاشرے کے اندر وہی حال ہوتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو آؤ اسلام کی طرف آ جاؤ، اسلام کے بنائے اصولوں کی طرف آ جاؤ، جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے اس پر عمل کرنے کی طرف آ جاؤ، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب آ جائے گا. معاشرے کے اندر انقلاب کا سب سے واحد حل جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کو نافذ کیا جائے. جب اسلام کا نفاذ ہوگا پھر اسلام کسی کو بھوکا رہنے نہیں دے گا. اسلام جو ہے حاجت مند کو، ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے گھر تک جو ہے وہ اس کی حاجت کو پورا کر کے آئے گا. اب یہ جو اگلی روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ میرے آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں، اور یہ بھی فرامین ہمارے دینی اجتماعات کا حصہ ہونے چاہیے. لیکن افسوس کیا ہے، اب یہ فرامین کتابوں کے اندر ہی موجود ہیں. اب اس کو بیان کرنا وہ ایک رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. رواج کس چیز کا ہے؟ 12 مہینوں کی تقریریں ہوتی ہیں، وہی 6 7 10 سال وہی لوگ سنتے ہیں، سن کر وہ ساری تقریریں کیا ہو جاتی ہیں، جو سننے والا ہوتا ہے اس کو زیادہ یاد ہو جاتی ہیں کہ پچھلے سال بھی یہی تقریر ہوئی تھی، اس سے پچھلے سال بھی یہی تقریر ہوئی تھی. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے حالات کے اندر ہر شعبے کو بیان فرمایا، اور ہر شعبے کے اندر حضور کے فرامین کی حاجت و ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے فلاں شعبے کے اندر ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا. اب یہ جو روایت آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جامع الترمذی کی روایت ہے، اور اس کو بیان کرنے والے حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بیان کرتے ہیں قال لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کو روایت کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے سنا؟ من واللہ اللہ شیئا من امر المسلمین فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب اللہ دون حاجته وخلته وفقره. یہ وہ الفاظ ہیں جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے تھے. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جسے اللہ مسلمانوں کی کسی چیز کا والی اور حاکم بنائے، کہ جس کو مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ داری کا شعبہ مل جائے. مختلف شعبے جات ہیں جس کے اندر مسلمانوں کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کسی بھی وہ شعبے کا حاکم بن گیا، والی بن گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ کیا کرے، جو مقرر ہو گیا ہے عہدے پر، وہ مسلمان کی حاجت، ضرورت اور محتاجی کے سامنے حجاب بن جائے. کیا بن جائے؟ ان کی ضرورتیں پورا نہ کرے. وہ کیا ہے؟ وہ جو آفیسر صاحب ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں، ان تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. ان کے رہائش گاہ کے باہر وہ پہرے دار کھڑے ہیں،
وہ اندر جانے نہیں دیتے ہر بندے کو۔ اب یہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں مجبور ہیں۔ اب حضور نے 3 الفاظ ارشاد فرمائے۔ کتنے؟ ایک فرمایا حاجت، دوسرا فرمایا خلت، تیسرا فرمایا فقر۔ یہ 3 الفاظ فرمائے، اور قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے غریب امتیوں کے حالات کا پتہ تھا کہ کس طرح کے میرے امتی ہوں گے، ان کے حالات کس طرح ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ حاکم وقت کیا کرے، میرے غلاموں کی حاجت پوری نہ کرے۔ اب حاجت کس کو کہتے ہیں؟ حاجت اس ضرورت کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کے اندر انسان متفکر ہو جائے، ٹینشن کا شکار ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یار یہ بات میرے ذہن سے نکلتی نہیں، سوچتا رہتا ہوں، لیکن وہ صرف ذہن کی حد تک ہے، اس سے بندہ پریشان نہیں ہوتا۔ ایک ضرورت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ کام میرا ہو جائے، یہ کام میرا، لیکن وہ بات صرف دماغ تک ہوتی ہے، وہ پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ دل کی چاہت ہوتی ہے یہ کام میرا ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجت کہتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا حضور نے خلت۔ خلت کا مطلب ہے یہ بھی وہ ضرورت ہے جس سے انسان کے کام کے اندر خلل واقع ہو جائے، ایسی ٹینشن ہے کہ جو بندے کو کام کے اندر رکاوٹ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ کام کے اندر رکاوٹ بن جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلت کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے فقر، وہ ایسی ضرورت ہے جو انسان کی کمر کو توڑ دے، جس سے انسان مجبور ہو جائے غلط قدم اٹھانے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ 3 ضرورتیں بیان فرمائی، کیونکہ لوگوں کی ضروریات مختلف ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، کچھ اپنی خلت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، کچھ اپنے فقر کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اب یہ 3 طرح کے لوگ جو ہیں اس حاکم وقت کے دروازے پر آتے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ حاکم وقت کیا کرتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا، وہ پردہ بن جاتا ہے، ان لوگوں کی ضرورت کے درمیان وہ پردہ بن جاتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ احتجب اللہ دون حاجتہ وخلتہ وفقرہ، تو اللہ اس کی حاجت، ضرورت اور محتاجی کے سامنے بھی پردہ فرما دے گا۔ یعنی جو مسلمانوں کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا حاکم وقت بے فکر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ایسی ٹینشن مبتلا کر دے گا کہ وہ محتاج اور فقیر ہو جائے گا۔ اور اس حدیث کا نظارہ جس وقت ووٹوں کا دور آتا ہے، الیکشنوں کا دور آتا ہے، بڑے بڑے اس وقت چیئرمین، بڑے بڑے اپنا سیاسی پارٹیوں کے رکن لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا آپ نے ووٹ جو ہے ہماری پارٹی کو دینا ہے۔ اب یہ وہی بندہ تھا کہ جس کو ملنے کے لیے ہم پریشان ہوتے تھے، آج وہی بندہ کیا ہے؟ ہمارے دروازے پر آیا ہوا ہے۔ تو یہ میرے آقا کا فرمان جو اس وقت فرمایا تھا کہ جو آج کسی کی حاجت پوری کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایسے حاکم وقت کی ضرورت کو پورا فرمائے گا، اور جو آج میرے غلاموں کو محروم کر دے گا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھے گا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا حاکم وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے یار و مددگار فرما دے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اگلی جو روایت ہے یہ تو بندے کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو الشماخ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اپنے چچا زاد، ان کے چچا زاد جو تھے چچے کے بیٹے، وہ صحابی تھے، اور حضرت ابو الشماخ
یہ خود تابعی بزرگ ہیں، روایت کس سے کر رہے ہیں؟ صحابی سے روایت کر رہے ہیں. کیا؟ انہو اتا معاویہ فدخل علیہ، کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. کس کے پاس گئے؟ حضرت ابو الشماخ ازدی جو تابعی ہیں، کس کے پاس گئے؟ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے. فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور جا کر کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا فرماتے سنا ہے؟ من ولی من امر الناس شیئا، جو لوگوں کی کسی چیز کا والی بنایا گیا، لوگوں کی کسی چیز کا والی بنایا گیا، اس کو کوئی کچھ لوگوں کے حوالے سے عہدہ ملا کہ لوگوں کے معاملات کو وہ ڈیل کرے. ثم اغلق بابہ دون المسلمین او المظلوم او ذی الحاجہ، وہ کرتا کیا ہے؟ اس نے مسلمانوں یا مظلوموں یا حاجت مندوں پر اپنا دروازہ بند کر لیا. مظلوموں کی فریاد رسی وہ کرتا، حاجت مندوں کی فریاد رسی کرتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا حاکم وقت جو حاجت مندوں کی فریاد رسی نہیں کرتا، مظلوموں کی فریاد رسی نہیں کرتا کہ ظالموں سے مظلوموں کا حق لے کر دے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اغلق اللہ دونہ ابواب رحمتی عند حاجتی و فقرہ افقر ما یکون علیہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی محتاجی، اس کی فقیری کے وقت اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے گا، کہ جس وقت وہ حاکم وقت محتاج اور فقیر ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس پر بند کر لے گا. کیوں؟ یہ وہ ہے جس نے اس موقع پر جس وقت لوگوں کو اس کی ضرورت تھی کہ یہ لوگوں کے مسائل حل کرتا، اس نے لوگوں کے مسائل حل کیے نہیں بلکہ لوگوں پر اپنا دروازہ بند کر دیا. اب جس وقت اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ محتاج اور بے بس کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس پر کیا کر دے گا. اور یہ نظارے تاریخ کے اندر نظر بھی آتے ہیں. بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ گزرے، جب ایک وقت تھا ان کی حکومتوں کا، ان کے اقتدار کا، انہوں نے اللہ کی مخلوق پر ترس نہ کھایا، ان کی ضرورتیں پوری نہ کی. پھر ایک وقت آیا وہی بادشاہ کیا ہو گئے؟ حالات کے تناظر کے اندر محتاج اور فقیر ہو گئے، محتاج اور فقیر ہو گئے. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ان پر بند ہو گئے. اور جنہوں نے اللہ کی مخلوق پر حاجت کے دروازے کھول کر رکھے، ان کی خیر خواہی والا معاملہ رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر علاقے کے اندر ایک ادارہ قائم کیا ہوا تھا، اور اس ادارے کے اندر ایک بندہ مقرر کیا. اس بندے کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ اس علاقے کے اندر جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اس تک جو ہے اس چیز کو پہنچایا جائے. یہ حضرت امیر معاویہ نے حدیث پاک کے پیش نظر ایک ادارہ قائم کر دیا جو ہر علاقے کے اندر لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا کرتا تھا. تو یہ کون کرتے تھے؟ وہی کرتے تھے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا اور اللہ کے نبی کا خوف ہوتا تھا. اور اس کی مثالیں آپ کو دور فاروقی کے اندر ملیں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی کہ آپ نے اپنے دور حکومت کے اندر اسلام کی اتنی خدمت کی، مسلمانوں کی اتنی خدمت کی کہ آپ کے دور کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے. آپ کے دور کو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی دھرتی پر تاجروں کا ایک قافلہ آیا. رات کا وقت تھا.
اور اس وقت کافروں کا یہ سلسلہ ہوتا تھا، رات جب پڑ جاتی تھی جہاں پر رات ہوتی تھی وہاں پر پڑاؤ کر لیتے تھے۔ آج کل تو رات کا سفر ہوتا ہے، لوگ راتوں کا سفر کرتے ہیں۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو سفر کے معاملات کے اندر راستے جو ہیں وہ پرخطر ہوتے تھے، جس وقت دن کا اجالا ہوتا تھا پھر سفر شروع ہوتا تھا۔ تو مدینہ پاک کی دھرتی پر ایک تاجروں کا قافلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں۔ کتنے؟ 26 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا، اے بھائی جان چلو آج میرے ساتھ شب بیداری کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ شب بیداری کرنی ہے۔ شب بیداری کیسے کرنی ہے؟ آج وہاں پر چلتے ہیں اور جا کر تاجر جو ہیں سارے دن کے تھکے ہوں گے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ سو جائیں گے، ان کا تجارتی سامان بھی وہاں پر ہوگا، تو ہم چاہتے ہیں کہ جا کر ان کے تجارتی سامان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تجارتی سامان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو وہاں پر پہنچے، جب آپ وہاں پر پہنچے تاجر سارے سوئے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر ایک دردناک آواز آئی، بچہ رونے کی آواز آئی، کہ بچہ جو ہے بڑی درد بھری آواز سے رو رہا ہے۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف چل پڑے، یہ بچہ کہاں سے رو رہا ہے؟ ایک بچے کے رونے کی آواز آپ برداشت نہ کر سکے، آپ فوراً اس طرف چلنا شروع کیا۔ آگے دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کی ماں نے اس کو پکڑا ہوا، اس کو خاموش کروا رہی ہے۔ تو آپ نے اس کو کہا، اب حضرت عمر فاروق کی سادگی اتنی تھی کہ وہ عورت پہچان نہ سکی کہ ہمارے وقت کا امیر المومنین آیا ہے۔ اتنا سادہ لباس تھا جو آپ نے زیب تن فرمایا ہوا تھا، نہ کوئی سرکاری پروٹوکول ہے، تنہا 26 لاکھ مربع میل کا حاکم لوگوں کے دروازے پر جا رہا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس کی والدہ کو کہا اس کو چپ کروا۔ والدہ نے پکڑا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو چپ کروایا۔ پھر آپ وہاں سے واپس آئے، پھر بچہ رونا شروع ہو گیا، پھر آپ دوبارہ واپس گئے، پھر اس کی والدہ کو کہا۔ جب تیسری دفعہ بچہ رویا تو آپ دوبارہ گئے اور اس کی ماں کو کہنے لگے بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے، یہ بچہ بار بار رو رہا ہے۔ اس کی والدہ آگے سے کہنے لگی بات دراصل یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے میرا دودھ پی رہا ہے، میرا دودھ پی رہا ہے، تو ہمارے امیر المومنین نے ایک قانون بنایا ہے کہ جو بچہ دودھ چھوڑ دے گا اس کو سرکاری حکومت کی طرف سے وظیفہ ملے گا۔ بچے کا کیا ملے گا؟ وظیفہ ملے گا۔ تو میں نے ابھی بچے کی 6 ماہ عمر ہوئی ہے، میں نے اس کو پہلے سے دودھ چھڑا رہی ہوں کہ چلو یہ دودھ چھوڑ جائے گا، جا کر میں بھی بچے کا وظیفہ لے لوں گی۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، اللہ کا خوف کیا تھا، آپ زارو قطار رونا شروع ہو گئے، اور اتنی بے قراری اور بے چینی آپ کی طبیعت کے اندر پائے گئے کہ آپ کی طبیعت کے اندر بے چینی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اور آپ نے صحابہ میں سے کسی صحابی کی ڈیوٹی لگائی، مدینہ پاک کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز کے اندر اکٹھے ہوں، ایک ضروری بات کا اعلان کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف کے اندر آئے۔ جب مسجد نبوی کے اندر آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، وہ رات والے بچے کے رونے کی آواز تڑپا رہی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زارو قطار ہچکیوں کے ساتھ رو رہے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں قرات کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں سے کون سی سورت پڑھ رہے ہیں، اتنا زارو قطار رو رو کر آپ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے کہا، اے لوگو، اے مدینہ پاک کے لوگو، میں نے ایک اصول بنایا تھا
کہ جو بچہ دودھ ماں کا چھوڑ دے اس کو حکومت وقت کی طرف سے وظیفہ دیا جائے گا۔ تو آج سے میں اپنا یہ اصول بدلتا ہوں، اپنا اصول بدلتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں، جو ہی بچہ پیدا ہوگا پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کو سرکاری حکومت کی طرف سے وظیفہ ملے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ تھے وہ لوگ، ایک بچے کی سسکیاں آپ سے دیکھی نہ گئی اور لوگوں کی حاجت پوری کی۔ کیا پیش کی؟ لوگوں کی حاجت اور فقر کو دور کیا۔ یہ نہیں کوئی بات نہیں، بچہ ہے خود ہی سیٹ ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، غربت کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، غربت کی وجہ سے لوگ ناجائز کام کر رہے ہیں، غربت کی وجہ سے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ذمہ داری کس کے ذمہ پر آتی ہے؟ آج عہدے پر مقرر ہونا بیٹھنا یہ آسان کام ہے؟ جو آج عہدے پر بیٹھا ہے اس کو جواب دینا ہوگا۔ قیامت والے دن پوچھا جائے گا، بتا تو نے میرے بندوں کے کن کن حقوق کا خیال رکھا؟ آج تو یہ پھولوں کی سیج لگتی ہے، لیکن یہ پھولوں کی سیج، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے کہ تو دنیا کے اندر تمہیں 1 سال کے لیے منصب دیا، تمہیں 6 ماہ کے لیے منصب دیا، تو نے میرے بندوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا؟ اور یہ اگر اس حدیث پاک کو دیکھا جائے، یہ عام اگر اس کو کیا جائے، جو بندہ لوگوں کے جتنے حقوق کا والی بنتا ہے، کسی کے تحت اگر 10 بندے ہیں، کسی کے تحت اگر 50 بندے ہیں، کسی کے تحت 100 بندہ ہے، اگر اس کو مقرر کر دیا گیا تو وہ دیانتداری سے کام کرے، ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھے گا تو قیامت والے دن اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا۔ اور پیارے دوستو، آج یہ وقت گزر رہا ہے، گزرتے گزرتے ایک وقت آنا ہے کہ انسان نے عالم برزخ کے اندر منتقل ہو جانا ہے، تن تنہا ہو جانا ہے۔ یقین کریں، یہ دنیا کا سلسلہ جو چل رہا ہے، اگر ہم پیچھے چلے جائیں، فرعون جیسا جابر بادشاہ نہ رہا، 400 سال جس کی عمر ہوئی، اتنا جابر بن گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود جیسا جابر نہ رہا، قارون جیسا جابر نہ رہا، قارون جیسا جابر جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے 70 اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، وہ نہ رہا۔ اور نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، کوئی بھی آتا تھا اس کو کہتا مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو، اور میرے مولا کی بے نیازی کی جھلک دیکھیں کہ اللہ نے مچھروں کی جماعت بھیجی، ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے اندر گھس گیا، ناک کے اندر۔ حالانکہ مچھر کی عمر بڑی کم ہوتی ہے، یہ سیر ہو کر کھائے تو اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، ویسے مر جاتا ہے۔ 400 سال اس کے ناک کے اندر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کے لیے اس مچھر کو اتنی زندگی دی، اندر سے اس نے اس کا سارا دماغ کھوکھلا کر دیا۔ اب کوئی بھی آتا ملنے کے لیے، اس نے بڑا اسپیشل جوتا تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب اس کے بارگاہ کے اندر آنے کا آداب کیا تھا؟ اس نے خود ہی مقرر کیا ہوا تھا، یار وہ جوتا اٹھا کر لاؤ، سب سے پہلے جوتے کی سلامی مجھے دو۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، اللہ کی بے نیازی کی جھلک ہے۔ اسی وجہ سے انسان بندہ ہے اور بندہ بن کر رہے، کبھی بھی فرعون نہ بن جائے۔ اگر فرعون بنے گا تو اللہ تعالیٰ پھر ڈبونے پر بھی قادر ہے کہ پانی کیا ہے جس کو انسان پی جاتا ہے، انسان اس پر غالب آ جاتا ہے، لیکن اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے فرعون جیسی سپر پاور طاقت کو مروا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بے نیازی کی جھلکیں ہیں، اور اس دنیا کے اندر اسی کا نام قیامت تک کے لیے زندہ رہتا ہے جو مطیع اور فرما بردار بن کر رہتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ تو جس وقت وہ دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا، قیامت تک کے لیے اللہ اس کے نام کو زندہ فرما دیتا ہے۔
اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بن جاتا ہے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اس کے احکامات کو پامال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد اس کے ذکر کو ختم کر دیتا ہے، اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج بھی دیکھ لو گلی گلی محلے محلے کے اندر غوث پاک کی 11ویں منائی جا رہی ہے۔ کیوں منائی جا رہی ہے؟ ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو بغداد شریف کے اندر غوث پاک کے روزے پر بھی گئے ہوں، لیکن وہ ایسی محبت کی جھلک ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر اللہ نے پھیلا دیا۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ وہی طاقت ہے کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے کو اس کے تابع فرما دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے رخ اور منہ پھیرتا ہے تو اللہ اس کے کام کو بھی فنا کر دیتا ہے، اس کے نام کو بھی فنا کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں زندگی ملی ہے، اللہ تعالیٰ اس زندگی کو اپنے کاموں کے اندر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی کاموں سے پناہ عطا فرمائے، اور ایک اعلان بھی سنتے جائیں، پھر انشاءاللہ عزیز